السلام علیکم، ویلکم ٹو علیناز کوکنگ اینڈ بلاگ۔ تو چلے اسٹارٹ کرتے ہیں پھر ہماری آج کی بہت ہی خوبصورت ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ زمانے چ بن سرائیاں آپ کی بنی ہوئی چیزیں اس میں چائے پیو نا گرم تو گرم ہی رہتی ہے، ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ وہ اللہ کسی کے اوپر بھی اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جتنی کسی میں طاقت ہوتی ہے اتنی ہی بڑی وہ آزمائش اس کے اوپر ڈالتا ہے۔ حضرت یوسف نبی جو ہے بڑی سمجھے کہ لگژری لائف گزار رہے تھے، بڑی اچھی زمینیں تھیں، بچے تھے، ازواج تھیں اور بڑی خوشی سے رہ رہے تھے۔ تو اللہ نے دیکھا کہ میرا بندہ کتنا شکر گزار ہے، شکر گزار سے بہت زیادہ شکر، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اولاد دی، بیویاں دی، تو نے مجھے زمینیں دی، پھر بہت ان کے پاس جو جانور بھی بہت تھے۔ تو شیطان نے کہا تیرا شکر نہ کرے تو اور کیا کرے، سب کچھ تو اس کے پاس ہے، تو میں تو تب مانوں جب اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو پھر تیرا شکر کرے۔ تو اللہ نے کہا کہ میرا بندہ وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو تب بھی وہ میرا شکر کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آسمان سے بجلی گری، فصلیں جل کر راکھ ہو گئیں، جانور سارے مر گئے۔ تو اللہ کے نبی نے شکر کو زیادہ کر دیا اور تانگ پار ہو گئی، یا اللہ تو نے دی تھی عرضی تو نے واپس لے لی۔ اللہ کے مکان کی چھت گری، بچے مر گئے، بیویاں بھی مر گئی، اور پھر ان کے شکر میں اور اضافہ ہو گیا، اے اللہ یہ اولاد بھی تو نے ہی دی تھی اور تو نے واپس لے لی، اور شکر ادا کرتے شکر بڑھتا گیا ان کا۔ نہ دیکھا میرا بندہ اس کے پاس یہ دنیا کی چیزیں نہیں بھی، پھر بھی وہ میرا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ تو ایک زوجہ ان کی پیچھے بچ گئی، باقی ان کے ازواج بھی اس چھت کے نیچے آ کے مر گئے۔ اور پھر شیطان نے کہا کہ اس کا جسم بالکل تندرست ہے، تو تیرا شکر ادا کر لے تو یہ کون سی بڑی بات ہے، میں تب مانوں جب یہ بیمار ہو پھر تیرا شکر کر۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی اتنے لاغر ہو گئے تھے کہ اٹھ نہیں سکتے تھے، چل نہیں سکتے، ان کی زوجہ ان کی مدد کر رہی تھی۔ جو گاؤں والے تھے انہوں نے دیکھا بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے، تو یہ اور سخت آزمائش ہے کہ اس کے اوپر لگتا ہے اللہ کا عذاب آ رہا ہے، اس نے کوئی گناہ کر دیا جس کی وجہ سے اس سے مال و دولت چھین لی گئی ہے، ساری چیزیں، بچے چلے گئے، لگتا ہے اس کے اوپر کوئی اللہ۔ آج بھی ہم لوگ جو ہے جب کسی کو مصیبت میں گرا ہوا دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں لگتا ہے نا کوئی غلطی ہو گئی ہے نا، انہوں نے کچھ غلط کر دیا، حالانکہ اللہ اپنے پیاروں کی آزمائش کرتا ہے۔ ابھی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام سے ہو کے آئے ہیں، اللہ نے جن سے پیار کیا ہے ان کو آزمایا ہے، ان کی آزمائش کی۔ ایک اللہ کے نبی کے ٹائم میں ایک بندے نے اللہ کے رسول کی دعوت کی، تو اللہ کے نبی اس کے گھر میں کھانا کھانے کے لیے گئے، دسترخوان بچھا ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، تو اس نے مرغیاں پالی ہوئی تھیں، تو ایک مرغی نے دیوار پر بیٹھ کے انڈا دیا، تو دیوار بھی ایسے گول سی تھی، جب وہ مرغی اوپر اٹھی تو انڈا نیچے سے نکلا اور ایسے سرک گیا نیچے کی طرف، ٹوٹا نہیں، تو وہ ایسے کھانا کھاتے ہوئے اٹھتا ہنستا ہوا گیا اور جا کے اس نے انڈا اٹھایا، ایسے مسکراتا ہوا آیا، یا رسول اللہ میں کتنا خوش قسمت ہوں، میرا آج تک کبھی کوئی نقصان نہیں ہوا، کبھی میں کسی مصیبت میں نہیں پھنسا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کھانا کھا رہے تھے تو اس کے دسترخوان سے اٹھ گئے، یا رسول اللہ بیٹھے نا آپ کھانا کھائیں؟ کہا نہیں میں تیرے دسترخوان پر نہیں بیٹھوں گا، میں ڈر گیا ہوں۔ کس بات سے ڈر گیا؟ کہ میرے اللہ نے تجھے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ کبھی تیری آزمائش بھی کرے، پروفنگ بھی کرے تمہاری، ٹیسٹ بھی لے تمہارا۔ ہمیشہ آدم سے لے کے آج تک اللہ نے جس سے پیار کیا ہے اس کا امتحان لیا ہے۔ کسی کو اولاد کی آزمائش آ جاتی ہے، کسی کو مال کی آزمائش آ جاتی ہے، بیماری کی آزمائش آ جاتی ہے، تو اس میں صبر کریں،
اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ راضی رہیں, بس اس سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ختم کرے گا, یہ یقین رکھیں. آزمائی سے نکلیں گے اور آپ کو سکون بھی ملے گا. تو گاؤں سے بھی باہر نکال دیا گیا. باہر آ کے انہوں نے ایک وہ جھونپڑی سی بنا لی, اس میں بیٹھ کے. تو پھر ان کی جو زوجہ تھی وہ آربائٹ کرنے کے لیے جاتی تھی گاؤں میں, جا کے وہ کام کرتی تھی. کام کر کے کچھ آٹا ملتا تھا کھانے کے لیے, کچھ چیزیں ملتی تھیں, لا کے اپنے شوہر کو روٹی بنا کر دیتی تھی. تو پھر ایک کسی نے کہا کہ اگر ہم اس کو کام دیں گے اپنے گاؤں میں تو ہو سکتا ہے ہم اس نبی کے سپورٹر بن جائیں, تو اس کی سپورٹ کرنے میں اللہ کہیں ہم کو پکڑ نہ لے, اس لیے اس کی بیوی کو کام سے بھی چھٹی کراؤ. تو ان کی زوجہ جو تھیں ان کو کام سے بھی چھٹی ہو گئی. ان کی جو زوجہ تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام حسین تھے, خوبصورت تھے, اور سنیں ان کے بال بھی سنہری تھے اور داڑھی بھی سنہری تھی, بال سنہری تھے. تو اس عورت جو ہے اس نے کہا کہ میں نبی کی بیوی ہوں اور نبی کی زوجہ ہوں اور ایک نبی کی پوتی ہوں, کیوں نہ میں لوگوں سے پوچھوں کہ آپ کے پاس ہمارا حق ہے, جو سید ہے اس کا حق ہے, جو اولاد رسول ہے اس کا حق ہے امت کے پاس, میں اس حق کا پوچھتی ہوں. ایک دن صبر ہوا, دوسرے دن صبر ہوا, تیسرے دن وہ نہ رہ سکی. وہ چلی گئی ایک چوراہے پہ کھڑی ہوگی, چوک میں لوگ جا رہے تھے, کوئی قافلہ جا رہا تھا. اس نے کہا کہ اے قافلہ والوں رک جاؤ, میں ایک نبی کی بیوی ہوں اور ایک نبی کی پوتی بھی ہوں, تو آپ لوگوں کے پاس ہمارا حق ہے, وہ حق ہمیں دے دیں. تو ایک بندہ بولا, اس نے کہا میں کیسے یقین کر لوں کہ تو نبی کی اولاد سے ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں یقین سے کہتی ہوں کہ میں نبی کی اولاد سے ہوں. اس نے کہا اچھا تم ایسا کرو, اپنا ایک بال نکال کر ہم کو دکھا دو کہ اگر تمہارے بال سنہری ہیں تو تم واقعاً نبی کی اولاد سے. اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ جو تھی وہ چیختی ہوئی تو روتی ہوئی واپس پلٹ آئی اس حجرے میں جہاں پہ وہ حضرت ایوب تھے. تو رو رہی تھی. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ کہا میں آپ کو بتائے بغیر میں چلی گئی لوگوں سے سوال کرنے کے لیے کہ آپ ہمیں ہمارا حق دے دیں. حضرت ایوب علیہ السلام سے صبر نہیں ہو سکا, ایسے پھر چیخے اور پھر روئے اور خدا کی بارگاہ میں اتنا گریہ کیا. میں کہا یا اللہ بس میں اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں کہ امت میری بیوی کے بال دیکھنے کی خواہش کرے, یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا. اور جب علماء اس واقعے کو بیان کرتے ہیں تو ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ کمال صبر تھا حضرت امام زین اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے جب تمام انبیاء اور اوصیاء کی روح سے پوچھا تھا کہ کون ہے جو تم میں کربلا کا بوجھ اٹھائے گا, تو امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا میں کربلا کا بوجھ اٹھاؤں گا. تو آواز قدرت آئی کہ اے حسین کربلا میں تجھ کو اکبر جیسا جوان دینا پڑے گا. تو نے کہا اے اللہ میں حاضر ہوں. ندخل بهم ما يخسر. یہ وہ کنواں تھا ہے, یہ کنویں سے ہی آ رہا ہے پانی اور اس طرح سیٹ کیا ہوا ہے. ہاں انتظار نہیں ہو رہا, دل کر رہا ہے فوراً پہلے